60 70 80 90 100 سال کے بزرگوں کی اور خواتین کی بات کرنے لگا ہوں، اس سے نیچے کی بات نہیں کرنے لگا۔ یہ 70 80 90 100 سال کے جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے بیٹا یا بیٹی یا گھر میں سے کوئی شخص گھر سے جب نکلتا ہے تو اس کو یہ کہا کرتے تھے، جا بیٹے جہاں تیرا پیر وہیں خیر۔ ٹھیک۔ نمبر 2، بیٹے جا تجھے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹے جا میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، جا بیٹے اللہ تیرا نگہبان، جا بیٹے اللہ کے حوالے، اللہ تجھے خیریت سے لے جائے۔ سچی بات بتانا، یہ 70 سال کی جو میں نے قید لگائی ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کوئی عمر کے لوگ کہتے ہوں، لیکن عمومی طور پر یہ جملے سننے کو نہیں ملتے۔ دادی اماں کی زبان سے ملتے تھے، پھر امی جان کی زبان سے ملتے ہیں، آگے خواتین کا اور مردوں کا یہ معاملہ الٹ ہو گیا۔ اب تو باپ بیٹے کو دیکھتا نہیں ہے کہ بیٹا کب جا رہا ہے کب آ رہا ہے، بیٹے نے کب جانا ہے، پہلے ابا جی سے کلام کیا، امی جی سے کلام کیا، ابا جی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، امی جی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، جاتے ہوئے پیٹھ تھپک دی۔ یہ سلسلے کہاں رہے ہیں؟ یہ ہیں سلسلے کہاں رہے ہیں؟ اولاد بہت دور جا پڑی یار۔ اب جب ماں باپ کا پیار محبت شفقت بھرا انداز اولاد کے ساتھ نہیں ہے تو اولاد کا بھی نہیں ہے۔ اب اٹھتے صبح سویرے نہ ماں کو بیٹے کا پتہ ہے نہ بیٹے کو ماں کا پتہ ہے، کمرے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، معاملات علیحدہ ہو گئے، ناشتے علیحدہ ہو گئے، ڈنر علیحدہ ہو گئے، رات کے کھانے علیحدہ ہو گئے۔ اب پھر تربیت کہاں سے ملے گی؟ وہ پیار محبت کی فضا جو ہے وہ کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائیں گے؟ ہم کدھر سے ڈھونڈ کر کے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کار جب کسی کو رخصت کرتے تو فرماتے، میں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو، تمہارے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب مفسرین نے یہاں کلام، محدثین نے یہاں کلام کیا ہے، شارحین حدیث نے یہاں کلام کیا ہے۔ فرمایا اب تم مدینے میں تھے، تمہارا دین امانت اعمال کا میں ذمہ دار تھا نا، اب مجھ سے دور جا رہے ہو، مدینہ پاک سے دور جا رہے ہو، اب تمہارے دین کو بھی، تمہاری امانت کو بھی، تمہارے اعمال کو بھی میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ جاؤ، جو تمہارا یہاں آخری عمل تھا اسی پر قائم رہنا، اسی پر قائم رہنا۔ اب سفر کے اندر مشقتیں بڑھ جاتی ہیں، تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا خاصا نمازی جو سفر شروع کرتا ہے، وہ ٹرین میں ہو یا اپنی گاڑی میں ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہو، اسے نمازوں کی اتنی فکر رہتی نہیں ہے۔ اب وہ بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ کہ میں نماز کیسے پڑھوں، حالانکہ نماز پڑھنے والے بندے پڑھ لیتے ہیں، گاڑیوں کے اسٹاپ بنے ہوئے ہیں، گاڑیاں رکوا لیتے ہیں لوگ، گاڑیوں سے اتر کر کے نماز کی پابندی کرنے والے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں اگر وہ گاڑی رکتی تو وہ اس گاڑی پر بیٹھتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری ایک نماز کا ٹائم گاڑی کے اس ٹائم میں آ جائے گا، اور سفر میں یہ میں اس وقت میں سفر نہیں کرتا، میں اس وقت میں مثال کے طور پہ یہ نہیں کرتا۔ تو اگر سفر کا دورانیہ اتنا ہے کہ نماز جاتی رہے گی اور گاڑی بھی اور نہیں ملے گی، تو پھر اگلا مرحلہ علماء نے بتایا ہے کہ باوضو ہو کر کے بیٹھ جائیں، اور گاڑی پہ بیٹھے ہیں تو آپ جس سمت گاڑی جا رہی ہے آپ نیت کر کے نماز پڑھ لیں، دو فرض ادا کر لیں۔ آپ اگر وقت جا رہا ہے اور وقت کے اندر آپ کو نماز نہیں ملے گی، آپ پڑھ لیں، بعد میں ادا کر لیں۔ یہ محتاط علماء کا طریقہ ہے۔ بعض اس کے بھی قائل ہیں کہ ہو گئی، دونوں طریقے سے جس پہ مرضی عمل کر لیں آپ۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ دہرا لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جاؤ، میں نے تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو، تمہارے اعمال کو اللہ کے حوالے کیا۔
حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح لکھی ہے، مرآت المناجی پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کتنا پیارا اشارہ ہے، کتنا لطیف اشارہ ہے، کتنی پیاری دعا ہے، اور رخصت کرنے کا حضور کا انداز ہے، ایک ایک جملے سے عشق جھلک رہا ہے، صحابہ کرام سے محبت جھلک رہی ہے، پیار جھلک رہا ہے، ان سے خیر خواہی جھلک رہی ہے، ان کے دین کی فکر ہو رہی ہے، ان کے اعمال کی فکر ہو رہی ہے، ان کی امانت کی فکر ہو رہی ہے۔ تو یہ حضور کا طریقہ کار ہمارے اکابرین میں شامل تھا، اور ہمارے بڑے بوڑھوں کے اندر یہ طریقہ تھا۔